الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے، مگر یہ یاد رکھ کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔ بس یہ طریق ہے دعا کا کہ اپنے پر ایسی حالت طاری کی جائے کہ یہ احساس ہو کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح پہنچ گیا ہوں کہ جہاں قبولیت دعا یقینی ہے۔ پہلے میں واقعات سنا چکا ہوں کئی بزرگوں کے کہ فلاں کے لیے دعا کی یا فلاں وقت دعا کی تو ایسی حالت طاری ہو گئی، پھر یقین ہو گیا کہ اب دعا میری قبول ہو گئی۔ رمضان کے اس مہینے میں جب عبادت کی طرف ایک خاص رجحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ جو فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں۔ وہ لوگ جو خالص ہو کر اللہ کی خاطر یہ عبادت بجا لا رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی جزا دیتا ہے کہ جو شمار میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا دکھانے کے لیے نہیں یہ روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں ان کے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دکھاوے کی خاطر جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو خالصتاً اللہ کی خاطر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں۔ تو یقیناً ان حالات میں کی گئی عبادتیں جو ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ مقبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلقہ مسائل کا ذکر فرمایا ہے، تو ساتھ ہی
یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، یعنی اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں۔ بس یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، لیکن دعائیں قبول کروانے کی بعض شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہو، اس کی مکمل پابندی کرنے والا ہو، اللہ کا خوف ہو، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ایک مومن اس طرح کہتا ہے، یہ حالت اپنے پہ طاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے حکم کے ساتھ اس آیت کو بھی رکھا ہے، تو ہمیں اس طرح توجہ دلائی ہے کہ یہ مہینہ میری خاص بخشش اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں خالص ہوتے ہوئے اس مہینے کی قدر کو پہچانتے ہوئے میری طرف آؤ تاکہ میں پہلے سے بڑھ کر تمہاری دعائیں قبول کروں۔ بس ان دنوں میں خاص طور پر ہر احمدی کو دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب انتہائی درجے کا اضطرار پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ بس یہ کیفیت ہے، جب ہم اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کر لیں تو ہم میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق قبولیت دعا کے نظارے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس رمضان میں اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکنے اور قبولیت دعا کے نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں پھر چند قرآنی آیات دعائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر قرآن کریم میں ہمیں بتائی ہیں۔ ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی وہ اپنے اور پہلوں کے لیے حصول مغفرت اور دلوں میں سے کینوں کے دور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اب نیک مندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں،
اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بہت شفیق اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جہاں اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، یہ سکھائی گئی ہے کہ تم اپنے لیے دعا مانگو، وہاں ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے بارے میں کسی قسم کا استحقاق نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق جوڑے گا، جو تقویٰ پر قدم مارنے والا ہوگا، جو بے نفس ہو کر جماعت کی خدمت کرنے والا ہوگا، اور پھر جس پر خدا تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے گا، ان کو خدمت دین کی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ وہ آگے آنے والوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دوسروں میں حسد اور کینے کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں پر رشک آنا چاہیے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی حالتوں کو بھی بدلنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں جیسا بنا جو اللہ کا قرب پانے والے ہیں، جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں، جو جماعتی خدمات کرنے والے ہیں بے نفس ہو کر۔ جو تیرے ایسے بندے ہیں جو خالصتاً تیری رضا پر چلنے والے بندے ہیں، جن پر تیرے فضلوں کی بارش برستی نظر آ رہی ہے۔ تو جب اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم بھی اس وقت جوش میں آئیں گے، اور قبولیت دعا کے نظارے بھی دیکھیں گے، کیونکہ جب پاک ہو کر سب کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے، سب کینے اور بغض اور رنجشیں دلوں سے نکل رہی ہوں گی، تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب دلوں کے کینے ختم ہو رہے ہوں گے اور ایک پاک اور محبت کرنے والا معاشرہ جنم لے گا، جہاں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کی فضا نظر آ رہی ہوگی، تو تب پھر یہ دعائیں کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بخشش کو مزید حاصل کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ بس یہ انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف اور رحیم کو جذب کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کی جائے اور دلوں کو کینوں سے پاک کیا جائے۔ یہ دعا اگر ہمارے دوسرے مسلمان بھائی سمجھ کر کریں تو جہاں اپنی بخشش کے سامان کر رہے ہوں گے، وہاں احمدیوں کے لیے ان کے دلوں میں جو کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے وہ بھی دور ہوگا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بس ہمارے مخالفین کو بھی چاہیے جو نام بلا وجہ ادھر ادھر سے باتیں سن کے مخالفت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کہ صرف دیکھا دیکھی مخالفت نہ کریں، بلکہ غور کریں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دعائیں سکھائی ہیں، قرآن کریم سارے پڑھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ اس رمضان سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، امت کی حالت پر غور کریں کہ کیوں یہ حالت ہو رہی ہے امت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو
مکمل کرنے کی خبر دی تھی۔ اس پر غور کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر جو لوگ پہلے اپنے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ فہم اور ادراک حاصل ہو جائے۔ بہرحال احمدیوں کو چاہیے کہ اپنے نمونے قائم کریں اور اس قرآنی تعلیم پر عمل کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو، ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو، برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہی ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیر کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ میں ایک کتاب بنانے والا ہوں، اگر ذکر کیا ہے اس میں نام چھاپوں گا۔ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کسی بازیگر نے 10 گز کی چھلانگ ماری ہے، دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے اور اس طرح پر کینے کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، اور وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع کما نہ کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے، جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں، جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض نہیں لینا چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے۔ اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ پس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ پھر مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے اور مغفرت کے لیے اور قوم کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی ایک دعا ہے۔ فرمایا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم جھکتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے ابتلا نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا فرما کر اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اے اللہ، تیری باتوں اور حکموں پر عمل نہ کر کے کوئی ایسی حرکت نہ ہم کر بیٹھیں جس سے احمدیت اور اسلام کمزور ہو، اور اس وجہ سے مخالفین اور کفار کو موقع ملے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں۔ دیکھیں آج کل یہی ہو رہا ہے، پس اس دعا کی فی زمانہ بھی بہت ضرورت ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے اسلام پر حملے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں جو کفار کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اسلام پر حملے کریں۔ نعرے لگانے اور توڑ پھوڑ کی حد تک تو مسلمانوں کو فکر ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، نعرے شروع ہو جاتے ہیں، جلوس نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کوئی فکر نہیں، یہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ مقصد پورا ہو گیا، اور اسی وجہ سے ان کی یہی عمل ہیں جس کی وجہ سے پھر مزید موقع ملتا ہے مخالفوں کو مختلف طریقوں سے اسلام پر حملے کرنے کا۔ اور جو جری اللہ ان حملوں سے اسلام کو بچا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس کی یہ مسلمان مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کا حکم نہ مان کر کافروں کے لیے اسلام کے خلاف فتنے کے سامان پیدا کر رہے ہیں، اور نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے، ہمیں اور تمام امت کو اپنی اس صفت سے متصف رکھتے ہوئے حکمت عطا فرما تاکہ ایسی باتوں سے باز رہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور تیرے دین کے غلبے کے دن ہم جلد دیکھیں۔ پھر ایک دعا غیر ضروری سوالات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ دعا ہے کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رکھنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دعا سکھا کر اس امر سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر حکمت کاموں کے بارے میں کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ مثلا دعا ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی شکوے ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اللہ سے شکوے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کیوں میری دعا قبول نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر غور کر رہے ہیں تو یہ بات سامنے رہے گی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو تمام
آئندہ آنے والی باتوں کا بھی علم ہے، اس کو یہ بھی علم ہے کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا چیز میرے بندے کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اس لیے کسی قسم کے شکوے کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے بندے کی بعض باتوں کو اس لیے رد کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعض وعدے بھی کرتا ہے، ان کو بعض باتیں سمجھا دیتا ہے، لیکن اجتہادی غلطی کی وجہ سے بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ واضح الفاظ نہیں ہوتے تو اس کی تعبیر یا تشریح کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی جو حضنو کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے میں غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب حضرت نے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میرا بیٹا تو میرا اہل میں ہے اللہ میاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سب پتہ ہے کہ کون اہل میں ہے اور کون نہیں، اس کی تعریف کیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں نہ موجودہ حالت میں ایمان ہے اور نہ اس کی آئندہ ایسی ایمانی حالت ہونی ہے، اس لیے تیرے اہل میں شمار نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ دعا نہ مان۔ بس یہ جواب سن کے حضرت نوح نے نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور اس کا رحم مانگا۔ تو یہ واقعہ اور دعا سکھا کر ہمیں بھی توجہ دلائی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زندگی میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ کبھی شکوہ نہ کرنا، جس طرح میرے اس نیک بندے نے فوراً اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے استغفار کی۔ اگر کبھی کسی قسم کا امتحان یا ابتلا آئے تو شکوے کے بجائے استغفار کرو اور اس کا رحم مانگو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے عمل جو تدبیر ہے وہ کرو، عمل کرو، صدقہ دو اور دعا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑو، اور پھر یہ بھی دعا بھی ساتھ کرتے رہو کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے فضول سوال کرنے کے بجائے تیری رضا پر رہنے والا بنوں ہمیشہ، کیونکہ یہ حالت اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اس لیے فضول سوالوں سے بچنے کی بھی دعا بڑی ضروری دعا ہے، تاکہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور رحم کی نظر اپنے بندے پہ پڑتی رہے اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، ورنہ یہ شکوے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں اور آخر کار بندے کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے ایسی حالت میں، خاص طور پر جب انتہائی مایوسی اور صدمے کی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ جھکنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کے شرک سے، انتشار ذہن سے بندہ محفوظ رہے۔ پھر روحانی ترقی اور مغفرت الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔
اس دعا سے پہلے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جن کے ہاتھ میں یہ دعا قبول ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جو خالص توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف خالص توبہ کرتے ہوئے جھکو، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان کو رسوا نہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان کو رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے بھی تیزی سے چلے گا اور ان کے دائیں بھی۔ پھر آگے وہ کہیں گے جو دعا میں نے پڑھی، تو اپنی برائیوں کے دور کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہو اور دعا بھی ہو رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے خالص توبہ کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہے اور ان کی برائیاں دور کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے فرمایا انہیں جنتوں میں داخل کرتا ہے، اور انہیں ایسا نور دیتا ہے جو ان کے دائیں بھی چلتا ہے اور ان کے آگے بھی چلتا ہے۔ بس خوش قسمت ہوں گے ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے فائدہ اٹھائیں۔ خوش قسمتی سے ہمیں رمضان میں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے، اس مہینے رمضان کے مہینے سے روزوں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے، جب مغفرت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اپنی برائیوں پر نظر کرتے ہوئے انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں، سچی توبہ کریں کہ آئندہ کبھی ان برائیوں میں نہیں پڑیں گے۔ اگر ہر ایک اپنا جائزہ لے تو خود ہی ہر ایک کے سامنے آ جائے گا کہ کون کون کس کس برائیوں میں مبتلا ہے اور کون کون سی برائیاں چھوڑی ہیں اور چھوڑنی ہیں، تو یقیناً پھر اس دنیا میں بھی جنت کے نظارے دیکھیں گے اور اگلے جہان میں بھی۔ سچی توبہ کے بعد پھر قدم جو ہے وہ پہلے سے آگے بڑھیں گے، مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور یہی نیکیاں پھر اگلے جہان میں بھی کام آنے والی ہیں اور وہاں بھی درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جنت میں استغفار کی جو دعا ہے، یہ دعا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا حکمت ہے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہشتی لوگ بھی استغفار کیا کریں گے، ان کا استغفار گناہوں کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہشت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے گناہوں کے لیے استغفار کیا کریں گے، کیونکہ ہمیں اس سے پہلے آیت میں بتایا گیا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آیت اسی طرح ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ پس ان کا استغفار گزشتہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، خود اس آیت میں ہمیں پتہ ملتا ہے۔ اس لیے جو نور اہل جنت کو ملے گا وہ ان کو اس نور کے مقابلے میں ناقص نظر آئے گا جو ابھی ان کو نہیں ملا،
اس نقص کو محسوس کر کے وہ خدا سے دعا کریں گے کہ ہمارا نور پورا کر اور ہماری اس ناقص حالت کو ڈھانپ دے۔ مگر وہ کبھی نور سے سیر نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا کے نور کی کوئی حد نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ زیادہ اور زیادہ نور مانگتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ استغفار روحانی ترقی کے لیے ایک دعا ہے۔ چونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دعا میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے، اس لیے ہمیشہ دعا میں لگے رہتے ہیں کہ خدا ان کی ناقص حالت کو ڈھانپے اور پوری روشنی کا پیمانہ دے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ قل رب زدنی علما، یعنی ہمیشہ علم کے لیے دعا کرتا رہے، کیونکہ جیسے خدا بے حد ہے ایسا ہی اس کا علم بھی بے حد ہے۔ القصہ جنت کا استغفار صاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ استغفار اور گناہ لازم و ملزوم نہیں، اور یہ کہ ہمارا استغفار اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو ڈھانپے اور روحانی ترقی کے لیے طاقت دے۔ عیسائی بڑے ظالم ٹھہریں گے اگر وہ اب بھی اصرار کریں کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں ہمیں مختلف دعائیں سکھائی گئیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا ہے، اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔ یعنی جیسا کہ ترجمے سے واضح ہو گیا کہ اے اللہ جو کام تو نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں اگر ہم وہ کرنے بھول جائیں یا پوری طرح نہ کر سکیں تو ہماری کمزوری سمجھ کر معاف کر دینا، اور اس بات پر ہمیں پکڑنا نہ، یہ نہ ہو کہ ہمارے اس بھولنے سے ہماری ترقی رک جائے۔ واقعین زندگی کو عہدیداران کو تو خاص طور پر بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے جو جماعتی خدمات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ترقی میں کمی آ جائے یا ہمارے میں سے چند لوگوں کی بھول چوک سے ہماری ترقی رک جائے یا کمی آ جائے، یا اللہ پھر یہ ہے کہ او اختانا، کہ یا اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری خطا جو ہمارے کسی کام کے غلط طریق پر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے بھی بد اثرات ظاہر ہوں۔ تو ہمیشہ ہمیں ہماری خطاؤں کے بھی بد اثرات سے محفوظ رکھنا اور ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ پھر اگلی دعا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، یعنی اے اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھ جو گناہ کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں،
اور گناہ ہیں. اور اسی طرح ہم کسی ایسے عہد کے نیچے بھی نہ آئیں جس کو توڑنے کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیں ان باتوں سے بچائے رکھ، اور ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی بدعہدی کی وجہ سے، کسی چھوٹی سی بھول چوک کی وجہ سے بھی ہم سزا نہ پائیں، ہمیشہ تیری مغفرت کا سلوک دیکھنے والے ہوں. تو ایک سچے احمدی کے لیے تو ایک چھوٹی سی سزا بھی بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. روحانی لحاظ سے ایک جماعت سے تعلق اور خلافت سے تعلق ایک روحانی تعلق ہے ہر احمدی کا. تو اس بارے میں ذرا سی سزا بھی دی جائے کسی وجہ سے، تعزیر ہو، تو بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ صرف یہی پابندی لگا دی جائے کہ تمہیں اجازت نہیں کہ خلیفہ وقت کو خط لکھو تمہاری فلاں غلطی کی وجہ سے، تو اس پہ ہی بڑے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. ایک صحیح سچا احمدی جو ہے، عجیب اس کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے بے چینی سے کہ مجھ پہ یہ پابندی لگ گئی ہے اور عجیب روحانی اذیت میں مبتلا ہوں میں. تو ہمیشہ ہر قسم کی غلطیوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور پھر ان کے بعد نتائج سے بچنے کے لیے پھر یہ بھی کہ ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر کسی قسم کی دنیاوی تکلیف بھی نہ پہنچے، نہ روحانی نہ دنیاوی. اور ہماری غلطیوں اور بھول چوک سے درگزر کرتے ہوئے ہمیشہ ہم سے عفو کا سلوک رکھنا ہے اللہ، اور ہمیں ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے پکڑنے کے بجائے اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے، اور ہمیشہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک رکھ، اور ہمیں ہماری ایسی غلطیوں سے بچائے رکھ، اور رحم کرتے ہوئے ہم پر نظر کر، اور اپنے وعدوں کے مطابق ہمیں اپنی ترقیات سے نوازتا رہے جو جماعت کے لیے مقدر ہیں. تو ہمارا مولا ہے، آخر کو ہم تیری جماعت کے لانے والے ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہر ایک کے سامنے کہ ہم ہی واحد جماعت ہیں جو خدا تعالیٰ کی جماعت ہے، جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لاتے ہوئے اور آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جس نے اس زمانے کے مسیح و مہدی کو مانا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے مسیح موعود کی طرف منسوب ہونے والے ہیں. بس ہم پر نظر کرم کر اور اپنے وعدوں کے مطابق ہمیں ترقیات سے نوازتا رہے. عفو اور بخشش اور رحمت کا سلوک ہم سے کر، ہماری جماعتی کمزوریاں بھی دور فرما، اور ہماری انفرادی کمزوریاں بھی دور کرتے ہوئے ہمیں مخالفین اور کافر قوم پر فتح عطا فرما، اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ترقیات رک نہ جائیں اور پھر نتیجتاً ہم تیری پکڑ میں آئیں، بلکہ اپنے دین کی ترقی کے نظارے ہمیں دکھا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرے اور باقی دعائیں بھی. اور اس رمضان میں اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھتے ہوئے ہم اس دور میں داخل ہوں جو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے حق میں ایک غیر معمولی انقلاب کا دور ہو. بس دعاؤں اور دعاؤں میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.